بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 391 یعنی 391 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نالہ اور پر نالہ۔ عدالتی اہلکار نے وقت کے سب سے بڑے قرآن کو عدالت کا یہ فرمان پہنچایا کہ اس کے خلاف طلب انصاف کے لیے دعویٰ دائر کیا گیا ہے، لہذا اسے عدالت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ حکمران تھا جس کی سلطنت کی حدود پاکستان سے کم از کم 10 گنا زائد ہوں گی، اور جس کے رعب سے عرب و عجم سب کانپتے تھے، سوائے مظلوم و مقہور لوگوں کے، جن کا یہ مدعا علیہ حاکم نہیں خادم تھا۔ اگلے روز حاکم وقت منصف کی عدالت میں حاضر ہو گیا۔ جج دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف تھا، چنانچہ اندر طلبی کے وقت مدعا علیہ باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب اندر جانے کی اجازت ملی اور مقدمہ پیش ہوا تو حاکم وقت نے کچھ کہنا چاہا۔ فاضل عدالت نے اسے فوراً روک دیا اور کہا کہ پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا، یہ اس کا حق ہے۔ مدعا علیہ کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عدالتی کارروائی معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ مدعی نے عدالت کو بتایا کہ میرے مکان کا پرنالہ عرصہ دراز سے ایک مسجد کی سمت میں تھا، جس کو حاکم وقت نے میری اجازت کے بغیر اکھاڑ پھینکا۔ ملزم کی اس حرکت سے مجھے ذہنی و مالی صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ میرے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ فاضل عدالت نے مدعا علیہ کو صفائی کا موقع دیا تو اس نے کہا کہ بارش کے زمانے میں پرنالے سے گرنے والے پانی کے باعث نمازیوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اس لیے میں نے اسے اکھڑوا دیا۔ یہ کام خالص نیک نیتی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ عدالت پھر مدعی کی جانب رجوع ہوئی تو اس نے بتایا کہ مسجد سے متصل مکان کی تعمیر اور پرنالہ لگانے کا حکم موجودہ حاکم وقت سے قبل ایک بہت بڑے حاکم نے دیا تھا، جس کے عدل و انصاف کا شعرہ 4 جہان عالم میں آج تک ہے۔ بلکہ وہ حاکم تو اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر مشفق و مہربان اور خلیق تھا کہ اس نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر یہ نالہ لگوایا تھا۔ میرے نزدیک یہ اگرچہ نہایت گستاخی تھی، لیکن میں اپنے اس حاکم کے حکم کی بجاوری پر مجبور تھا۔ عدالت کے حکم پر مدعی نے اپنے دعوے کے حق میں بہت سے قابل اعتماد گواہ پیش کر دیے تو شہنشاہ وقت نے نہایت شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے التجا کی کہ جناب والا مجھے معاف کر دیجئے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ پرنالہ کس کے حکم پر نصب کیا گیا ہے، ورنہ میری کیا مجال کہ میں اسے اکھاڑوں۔ آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ میں مدعا علیہ کے نقصان کی تلافی اس طرح کر سکتا ہوں کہ وہ میرے کندھوں پر چڑھ کر نالہ دوبارہ اسی جگہ پر لگا دے۔ فاضل جج نے مدعی کی رضا سے یہ فیصلہ سنا دیا۔ ابھی چند ساعتیں گزری تھی کہ دارالحکومت کے باشندوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ روم اور ایران جیسی عظیم الشان سلطنتوں کو شکست دے کر اپنی قلمرو میں شامل کرنے والا
دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ مسجد سے ٹیک لگا کر سر جھکائے کھڑا ہے، اور عدالت سے انصاف پانے والا مدعی اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر اپنے مکان کی چھت کا پرنالہ لگا رہا ہے۔ ایسا منظر تاریخ عالم میں اس سے قبل کبھی نہ دیکھا تھا۔ اہل شہر کے ساتھ عالم ارض و سما کی ہر مخلوق ساکت و جامد ہو گئی۔ پرنالہ نصب کرنے کے بعد مدعی حاکم وقت کے کاندھوں سے نیچے اترا تو کائنات کا ذرہ ذرہ عدل و انصاف کی اس بے مثال واقعے پر مسرت و شادمانی سے جھوم رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی مدعی نے دست برستہ عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے یہ سب کچھ اپنا حق ثابت اور حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ لوگ حکمرانوں سے اپنا حق لینا سیکھیں۔ میں آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے حق اور انصاف کا بول بالا کیا، میں آپ کی رعایا پروری اور عدل گستری کا مدعا ہوں اور اس کو سلام کرتا ہوں۔ اب میں اپنے سارے مکان کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ اسے گرا کر مسجد میں شامل کر لیں تاکہ نمازیوں کی تنگی دور ہو سکے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ ادنیٰ ہدیہ قبول فرمائے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ میں ایک نہایت روشن باب اور بے مثال واقعے کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے تمام کردار فرضی نہیں حقیقی ہیں۔ مدعی رسول خدا کے چچا حضرت عباس تھے، اور مدعا علیہ حضرت عمر فاروق، فاضل جج کا نام حضرت ابی بن کعب، اور جس مسجد سے متصل مدعی کا مکان تھا وہ کوئی عام نہیں، مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے لیے مکان کے نشانات اپنی چھڑی سے لگائے تھے اور انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے پرنالہ لگوایا تھا، جسے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی مشکلات کے پیش نظر اکھڑوا دیا تھا۔ لیکن عدالت کے حکم اور یہ جاننے کے بعد کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نصب فرمایا تھا، آپ نے فوری طور پر اس کا ازالہ کر دیا۔ قربان جائیے ان اصحاب محترم کے اور تقلید کیجیے عدل و مساوات کے ان بے مثال نمونوں کی۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔